12 ربیع الاول کو وہ بوریا نشین بادشاہ اس ہنگامہ خیز دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے فقیری میں بادشاہی کی۔ آپ نے محبت کی تلوار سے ملکوں ہی کو نہیں بلکہ دلوں کو بھی فتح کر لیا۔ آپ کے ماننے والے رشتہ اخوت میں اس طرح بندھے جس طرح دو ماں جائے بھائی۔ یہ چیز بھی آپ کی ذات اقدسی کے ساتھ مخصوص ہے کہ صرف آپ ہی کی زندگی ہے جو پوری کی پوری بات تمام و کمال جزیات اعمال و کردار کے ساتھ محفوظ ہے اور ہر حال کے انسان کے لیے آئینہ حق رہنما لیے، جس میں اسے خد و خال نظر آئیں تاکہ کسی شعبہ زندگی میں کسی دوسرے رہنما کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کے بچپن ہی کو دیکھ لیں، ایک ایسے بیاباں دور میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے سر سے باپ، ماں اور دادا کا سایہ عافیت بھی کم سنی میں ہی اٹھ جاتا ہے۔ ایک طرف عرب جہالت کی دلدل میں پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف جب اس بچے کا کوئی سرپرست نہ رہا تو تعلیم و تربیت کا کیا ذکر۔ دائی حلیمہ کے پاس تھے تو ان کے بچوں کو بکریاں چراتے دیکھ کر ان کے کام میں ان کا ساتھ دیا۔ سن شعور سے پہلے ہی چچا ابو طالب کی غربت دیکھ کر بدو لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتے ہیں۔ معاشرہ ہر طرح سے بگڑا ہوا ہے، بے حیائی، بد کلامی جزو زندگی بن چکی ہے۔ اس ماحول میں رہ کر بھی کبھی جھوٹ نہ بولا، نہ بد کلامی کی، نہ کبھی چوری کی، بلکہ سرتاپا مجسم شرم و حیا نظر آتے ہیں۔ سچے اور دیانتدار ایسے کہ دشمن بھی صادق و امین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ جوان ہوتے ہیں، مکہ کے تاجروں کے ہاں مزدوری پر اور کبھی کبھی نفع میں حصے پر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح 25 سال کی عمر تک کام کیا۔ اس مزدوری میں کچھ حصہ ملتا تھا جو یقیناً بہت کم تھا۔ اپنی گزر اوقات کرتے ہیں، اسی پر شاکر نظر آتے ہیں۔ مکہ کی ایک مالدار خاتون ان کی ایمانداری سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں، اس لیے چچا ابو طالب نے بھی جو خطبہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کے نکاح کے موقع پر دیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شرافت کے ذکر کے ساتھ اس بات کا ذکر بھی تھا کہ دولت دنیا آپ کے پاس نہیں۔ آپ کے کنوارے رہنے کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ آپ کے پاس مال و زر نہ تھا، ورنہ عرب میں نوجوان 16 سے 17 سال میں شادیاں کر لیتے تھے۔ شادی کے بعد 10 سال آپ خود بازار میں تجارتی لین دین کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش کے دوسرے تاجروں کا مال لے کے سفر تجارت کرتے ہیں اور اپنی اجرت حاصل کرتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں پہلی بار وحی نازل ہوتی ہے۔ قریش کی طرف سے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں مگر پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی۔ اپنے چچا ابو طالب سے فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دیں تو بھی میں حق کے اعلان سے باز نہ آؤں گا۔ سالہ سال کے ظلم و ستم اور تکلیفوں کے بعد بھی کبھی ایک لمحے کو مایوسی آپ کے دل میں جگہ نہ کر سکی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینے کے زمانے قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 وقت سیر ہو کر کھانا نہ کھایا۔ آپ جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے۔ سچائی اس درجہ تھی کہ دشمن بھی جھوٹا نہ کہہ سکے۔ سادگی طبیعت بے انتہا تھی۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے میں ذرا تکلف نہ تھا۔ گفتگو فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر، کبھی بے ضرورت بات نہ کرتے۔ ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ نماز میں سراپا نیاز بن جاتے۔ نرم دل اتنے کہ کسی کی تکلیف دیکھی نہ جاتی، غرض کہ جس پہلو سے دیکھیے ایک مکمل ذات کا صحیح بہکر۔ اگر آج کی زندگی میں ہدایت لینی ہو تو آپ ہر شعبہ زندگی میں نمونہ بن کر ہماری ہدایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بچہ اور نوجوان آپ کی ابتدائی زندگی سے سبق لے۔ مزدور دیکھنا چاہیں تو خندق اور مسجد نبوی کے مزدوروں کے سردار کو ضرور دیکھیں۔ زاہد و عابد درس لینا چاہیں تو غار حرا کے متعقف کو دیکھ لیں۔ خطیب دیکھنا چاہیں تو خطبہ حجۃ الوداع دیکھ لیں۔ اگر کسی فوجی افسر کو طریقہ جنگ کے اصول سیکھنا ہو تو میدان بدر اور خندق کے اعلیٰ افسر کو دیکھ لیں۔ عمرہ، لیڈر اور سیاستدان اپنانا چاہیں تو مدینہ کی مثالی زندگی کو اپنے لیے مثال بنا لیں۔ غریب و مساکین مدینہ کے فاقہ کرنے والے کائنات کے مالک کے ہمت و عزم سے حالات کا مقابلہ سیکھیں۔ غرض زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے ہدایت کا سامان پیدا کر دیا جو ہمارے ہر دور کے، ہر عمر کے اور ہر طبقے کے لیے مثال کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی تعریف اور خوبیوں میں یہ ایک چھوٹا سا مضمون اسی طرح ہے
گویا چھوٹا منہ اور بہت بہت بڑی بات، اور میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے انسان جہالتوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد تھی کہ بحیثیت عورت ہمارے لیے عورتوں کے حقوق کی صحیح نگہبانی آپ نے فرمائی۔ آپ نے معمولی غلاموں کی زندگی میں خود مختاری کی نئی روح پھونک دی۔ میری اس بات سے آپ سب اتفاق کریں گے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے تمام اصول و ضوابط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں اور خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات کا مظہر ہیں۔ یہ چیز بھی آپ کی ذات اقدس ہی کے ساتھ مخصوص ہے کہ انسانی تاریخ میں صرف آپ ہی کی زندگی ہے جو پوری کی پوری بات تمام و کمال جزیات حافظے میں، ذہن و فکر میں، صفحات کاغذ پر، بلکہ اعمال و کردار تک میں محفوظ ہے۔ قدرت کی جانب سے اس تحفظ میں یہ راز بھی مخفی ہے کہ ہر عمر اور ہر حال کے انسان کے لیے آئینہ رہنما رہے۔ آج ہم تمام مسلمانوں کو ان ہدایات پر جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے دی گئی تھیں پیش نظر رکھ کر اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب میں آپ کی تمام صفات پر نظر ڈالتی ہوں کہ آپ کیسے معاشرے کے فرد تھے لیکن آپ کیا ہو گئے، تو آپ مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت اور عزیز ہستی دکھائی دیتے ہیں، اور میں دل کی گہرائی سے کہتی ہوں کہ ایسے ہیں میرے پیارے نبی۔